بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ بعض دفعہ انسان کے تیز چلنے کی وجہ سے، سیڑھیاں چلنے کی وجہ سے، زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، کوئی کام کرنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول جاتی ہے، وہ تیز چل نہیں سکتا، یا غصہ وغیرہ کی وجہ سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ معاملہ دل کی کمزوری کی وجہ سے ہے، ضعف قلب کی وجہ سے ہے۔ جب زور زور سے دل دھڑکتا ہے تو سینے پر دھڑکن محسوس ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل ڈوبا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، نبض میں تیزی پائی جاتی ہے، طبیعت سست رہتی ہے، مریض خاموش رہتا ہے۔ یہ ساری علامات اور وجوہات جو ہیں یہ ضعف قلب کی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں۔ جس طرح لوگ فون کرتے ہیں نا، حکیم صاحب آپ کا دواخانہ کہاں ہے، آپ کا مطب کہاں ہے، یہ چیزیں میرے ذوق کے ساتھ، میرے شوق کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اور میں جو بات بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک مستند حوالے سے بتاتا ہوں، مستند حوالے سے۔ میرے پاس ہے مستند قسم کی کتب موجود ہیں، اور میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے بھی درس نظامی، احادیث، فقہ، اصول حدیث، اصول فقہ پڑھا ہوا ہو، وہ بیک عالم بھی ہے، وہ فاضل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ مورخ بھی ہے، وہ تیر انداز بھی ہے، وہ تیراک بھی ہے۔ جامع ترمذی کو اسی وجہ سے جامع ترمذی کا نام دیا ہے، 8 ابواب کی احادیث پر مشتمل ہیں، طب و حکمت، تاریخ، سیر، تفسیر، احادیث، شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، ہر چیز اس پہ مشتمل ہے۔ باقی صحیح ستہ کی کتابوں کہتے ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ جب ترمذی کی باری آتی ہے تو جامع ترمذی کہتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ ایک جامع ترمذی کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس میں بیک وقت 8 ابواب کے اوپر حضرت نے احادیث جمع کی ہیں، اور آپ ترمذی کو پڑھیں، اس کے اندر جو طب کے ابواب ہیں، حکمت کے بارے میں ہے، بندہ اگر ان کو پڑھ لے تو اس کو کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے جو خواص بتائے ہیں، جو اہمیت بتائی ہے، وہ نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ کوئی حکیم بتا سکتا ہے، بلکہ جو بھی کچھ کسی نے سیکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے سیکھا ہے۔ اور جب میں بھی وہاں زیارت کے لیے گیا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دامن بھر کے دیجئے، میرے پاس جو آئے یا جو مجھ سے پوچھے وہ خالی نہ رہے، وہ کبھی گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے کہ آپ کے نسخے سے یا آپ کے وظیفے سے یا آپ کے عمل سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ فیض آپ کا جاری ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں فیوز ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے مرہون منت ہیں۔ تو اس لیے یہ جو علامات اور وجوہات بتائی جاتی ہیں، یہ ہم نے احادیث میں سلف صالحین کے اقوال سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مشائخ اعظام سے پڑھے ہیں اور سیکھے ہیں۔ تو یہ جو علامات بتائی ہیں نا، اگر کسی کو ایسا ہو تو اس کے لیے یہ جو نسخہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بڑا اکثیر کا حکم رکھتا ہے، اور اس کو بنا کرے آپ استعمال اگر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ آپ ایک سیب لے لیں، سیب کے 4 حصے کر لیں، اس کو پانی میں ابال لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور ابلے ہوئے پانی کو پی لیں، اور باقی جو سیب ابلا ہوا ہوگا اس کو کھا لیں، محفوظ جگہ پہ رکھ لیں۔
چاہے اس کو مربے کی شکل بنا لیں، چینی ڈال لیں، شکر ڈال لیں، جو مرضی ڈال لیں، اگر ایسے ہی ابال کے کھا لیں تو آپ کے یہ سانس کی پرابلم اور جگر کے لیے، آپ کے لیے، قلب کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ سیب کھانے سے دل کے امراض سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے دوتنج اقربی 3 ماشا، زرنباد 3 ماشا، دانہ الائچی خورد بڑی الائچی 3 ماشا، کوٹ چھان کر اس کو سفوف بنا لیں۔ یہ تمام چیزیں پنساری سے ملتی ہیں۔ اور اگر کسی نے اس کتاب کے اندر سے نسخہ دیکھنا ہے تو یہ کتاب ہے میرے پاس، شمع شبستان رضا، اقبال احمد نوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر تیسرا حصہ صفحہ نمبر 103 پہ یہ نسخہ لکھا ہوا ہے، ضعف قلب اور اختلاج قلب کے لیے، دل کے دھڑکن کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے یہ نسخہ ہے۔ اس کو اگر پیس کے استعمال کریں اور شربت انار کے ساتھ 4 تولہ میں ملا کر آپ ان چیزوں کو کیا کریں، کھائیں، چند دنوں تک انشاءاللہ آپ کا دل کا دھڑکنا اور دل کا کمزور ہونا، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یا پھر آملہ مربے 1 عدد، پانی سے دھو کر چاندی کا ورق 1 عدد لپیٹ کر کھا لیں، اور اوپر سے خشک آلو بخارا 4 دانہ، عرق بید 4 تولہ، مشک میں پیس کر شربت انار شیریں میں ملا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ نسخے بڑے، کوئی چیز اصل ملتی ہے، کوئی نہیں ملتی۔ مختصر یہ بات بتاتا ہوں، جو سیب کا آپ کو نسخہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو اگر استعمال کریں کھانے پینے کی چیز تو اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں کسی کو یہ نسخہ بتاتا ہوں تو کھانے کی چیز بتلانے سے پرہیز اس لیے کرتا ہوں کہ بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کو بعض دفعہ یہ چیزیں راس نہیں آتی، یہ بات توجہ سے سن لیں، توجہ کے ساتھ، یہ چیزیں راس نہیں، اس لیے آپ ایسا نسخہ استعمال کریں جس سے آپ کی کوئی پرابلم بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی۔ وہ نسخہ کون سا ہے؟ وہ نسخہ ہے قرآنی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اس کو بار بار پڑھ کے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو دیکھنا کہ باقی کھانے پینے کی چیزیں علیحدہ، اور اس پڑھائی سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ویسے بھی عصر اور مغرب کے درمیان میں 500 دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دینی اور دنیاوی اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور جب دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اضافے سے پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے اسے صحت کاملہ اور شفائے کاملہ عطا کرتا ہے۔